مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں زندہ رہوں گی کہ نہیں، بٹ شامیر مر جائے گا بابا۔ جو تو کہے تو عشق میرا۔ کہ اب تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تمہارے لیے جو نیا رشتہ آیا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ تمہیں اس کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ شبرا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا، اگر داؤد علی خان خود میرا رشتہ لے کر یہاں پر آئے تو کیا اس کے بعد بھی آپ شامیر سے میری شادی نہیں کریں گے؟ لیکن سلیمان کہتا ہے کہ شبرا، اگر وہ لوگ یہاں پر آئیں گے تو ان کا اپنا ہی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میرا سر داؤد علی خان کے سامنے جھک جائے؟ تمہیں پتا ہے داؤد علی خان نے مجھے اپنے گھر بلا کر کتنا بے عزت کیا، اور اس نے مجھے کہا کہ تم تو حرام کی چیزوں سے نفرت کرتے ہو، جبکہ میرے گھر میں تو ہر چیز حرام کی ہی ہے۔ تو کیا پھر بھی تم اپنی بیٹی کی شادی میرے گھر میں کرو گے؟ تو اب تم اچھی طرح سے سوچ لو، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، لیکن میری عزت بھی تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ داؤد علی خان کے سامنے تمہارے باپ کا سر جھک جائے تو میں تمہارے لیے یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ شبرا تو اپنے باپ کی بات سن کر چپ ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ کیا میں اپنی محبت کی خاطر اپنے باپ کا سر داؤد علی خان کے سامنے جھکنے دے سکتی ہوں؟ دوسری طرف داؤد علی خان بھی بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ شامیر کی خوشی کی خاطر سلمان کے گھر میں اس کا رشتہ لے بھی جاتا ہے تو اس کے بعد ہارون بیگ تو پارٹی کو سپورٹ کرنا بالکل ہی چھوڑ دے گا اور وہ شامیر کو بھی کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب داؤد علی خان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی خوشی پوری کرے تو داؤد علی خان سے کیسے بچ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف مہرین نے بھی داؤد علی خان کو شدید تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے سر پر پہنچ جائے گی اور کہے گی کہ آپ کا بیٹا تو بہت تیز نکلا، میں نے تو سنا تھا کہ محبت میں لوگوں کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، لیکن ان دونوں کا دماغ تو پہلے سے بھی زیادہ تیز کام کر رہا ہے۔ میں تو شبرا پر حیران ہوں کہ اس کے باپ کو آپ نے دھمکی دی تو بجائے شبرا ڈرنے کے وہ آپ کے پاس پہنچ گئی آپ کو دھمکانے، اور داؤد علی خان سے کہتی ہے کہ اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتا تو مجھے بتا دیں، میں خود ہی کچھ کر لوں گی۔ مہرین کے دماغ میں تو یہی منصوبہ آتا ہے کہ وہ شبرا کے فادر سلیمان صاحب کو اغوا کر لے اور اس کے بعد شبرا کو ڈرائے دھمکائے کہ تم شامیر کی زندگی سے نکل جاؤ ورنہ تمہارا باپ زندہ نہیں بچے گا۔ داؤد علی خان مہرین کا منصوبہ سن کے کہتا ہے کہ اس منصوبے سے شبرا تو پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن ہم شامیر کا کیا کریں گے، کیونکہ شامیر تو کسی طور بھی شبرا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے صاف الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ وہ مر تو سکتا ہے لیکن شبرا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مہرین بتاتی ہے کہ شامیر نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر شبرا اس شادی سے انکار کر دے تو اس کے بعد وہ مجھ سے شادی کر لے گا، اور اگر ہم ایسا کریں تو ظاہر ہے شبرا خود ہی شادی سے انکار کر دے گی، تو پھر شامیر کو اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی پڑے گی۔ ہارون بیگ تو اپنی بیٹی کا پورا ساتھ دے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی مہرین سے کہہ چکا ہے کہ اگر میری بیٹی کو شامیر پسند ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے تمہاری قسمت میں لکھ دوں گا۔ اب شامیر شبرا سے ملنے جائے گا تو شبرا بہت اداس پریشان ہوگی اور شامیر سے کہے گی کہ تم نے کہا تھا کہ میں جیسا تمہیں کہوں گی تم ویسا ہی کرو گے۔ شامیر کہے گا کہ میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں، تو شبرا اسے کہے گی کہ میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ شامیر کہے گا ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری بات یاد رکھنا کہ میں تمہاری زندگی سے کہیں بھی جانے والا نہیں ہوں۔ شبرا تو بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور روتی ہے کہ ایک طرف شامیر کی محبت ہے اور دوسری طرف شبرا کے فادر کی عزت ہے، اب وہ کرے تو کیا کرے، جبکہ شبرا دونوں سے ہی بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ یہ دونوں بھی شبرا سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔
شامیر اسکول کا کام بھی شروع کروا دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے بچے پڑھ کر کسی اچھے مقام تک پہنچ سکیں، اور وہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بات کسی طریقے سے سلمان صاحب تک بھی پہنچ جائے۔ تو یہ کام کرے گا بھلے والا فضل بخش، وہی سلمان صاحب تک یہ بات پہنچائے گا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہترین سکول بنا ہے جس میں اساتذہ بھی بہت بہترین ہیں، اور یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ شامیر سکندر نے کیا ہے، تاکہ سلمان صاحب کو اندازہ ہو جائے کہ شامیر سکندر بھی اپنی ماں زبیدہ سکندر کی طرح فلاحی کام کرنے والا انسان ہے اور وہ رشتے کے لیے بھی مان جائیں۔ تو بھلے فقیر کے روپ میں سلمان صاحب کے گھر جائے گا اور وہاں پر شامیر سکندر کے بارے میں لمبی لمبی تعریفیں کرے گا کہ وہ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں اتنا اچھا سکول ہے اور ہمارے بچے بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی سہولت ہمارے گاؤں میں موجود ہے صرف اور صرف شامیر سکندر کی وجہ سے، اور ہمارے گاؤں کا ہر بچہ اس سکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ابھی شامیر سکندر نے ہمارے گاؤں میں اتنا بہترین سکول بنایا ہے، لیکن ان کا خواب ہے کہ ساتھ والے گاؤں میں بھی اسی طرح کے سکول بنائے جا سکیں تاکہ تمام بچے تعلیم کی سہولت حاصل کر سکیں، کیونکہ سلمان کو داؤد خان سے شکایت ہی یہی تھی کہ وہ ملک کے فلاح کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں، اور ہمارا ملک تعلیمی لحاظ سے بھی انہی سیاست دانوں کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اب جب سلیمان صاحب کو پتہ چلے گا کہ شامیر بالکل بھی اپنے باپ کی طرح کا نہیں ہے اور وہ سب کام کر رہا ہے جو ملک کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر ہیں، تو شاید ان کا دل پگھل جائے اور وہ شبرا کے ساتھ اس کی شادی کے لیے ہاں کہہ دیں۔ دوسری طرف ہارون بیگ سلمان صاحب کو اغوا کر لے گا اور اس کے بعد ان پر زور ڈالے گا کہ اپنی بیٹی سے کہو کہ وہ شامیر کے راستے سے ہٹ جائے اور اسے یہی کہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ تو سلمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ میری بیٹی کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہارون بیگ کو تو سلمان کی بات سن کر شدید غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے کہے گا کہ اگر تمہاری بیٹی نے یہ سب نہ کیا تو پھر یاد رکھنا کہ میں تمہاری بیٹی اور تمہاری بیوی کو بھی اغوا کروا لوں گا اور ان کو ایسی جگہ پر غائب کروں گا کہ ان کی لاشیں بھی نہیں ملیں گی۔ اب شامیر کو تو پہلے سے ہی مہرین اور اس کے باپ پر شک تھا کہ اگر میں مہرین سے شادی نہیں کرتا تو یہ یقیناً شبرا اور اس کی فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اسی لیے شامیر نے پہلے سے ہی ان کے گھر کے باہر اپنے ایک خاص آدمی کو پہرا دینے کے لیے لگا رکھا ہے کہ کچھ بھی ایسا ویسا ہو تو مجھے فوراً انفارم کرنا ہے۔ تو شامیر کو تو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہارون بیگ نے سلیمان صاحب کو اغوا کروایا ہے۔ وہ سلیمان صاحب کو ان کی قید سے آزاد کروا کے ان کو ان کے گھر بھیج دے گا اور کہے گا کہ سر آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں شبرا سے شادی کروں اور شبرا بھی یہ نہیں چاہتی تو آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے اور جو شامیر سکندر ہے وہ سلیمان صاحب کی بات پہ راضی ہوتا ہے، جیسے سلیمان صاحب بولیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ اور شبرا بھی اپنے باپ کی عزت کی وجہ سے نا شامیر سے شادی کرنے سے انکار کرتی ہے تاکہ اس کے باپ کی عزت بچی رہے اور اس کا باپ داؤد علی خان بھی اس کے باپ کا کچھ نہ کر سکے۔ اور ہارون بیگ بھی دھمکیاں دے رہا تھا سلیمان صاحب کو کہ وہ اس کو مار دے گا، اس کی فیملی کو برباد کر دے گا۔ مزید جانیے اگلے ویڈیو میں۔